یاد خدا مصطفیٰ، یاد خدا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین سیکھنے، عشق رسول بڑھانے کے لیے ادب اور توجہ، شوق اور ذوق کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ اس پروگرام کا فارمیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارے نئے ویورز ہوں وہ جان لیں کہ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام میں صرف نعتیں سنائی جاتی ہیں۔ نعتیں سے مراد کلام، منقبتیں بھی ہیں، اس میں حمد بھی ہے، اس میں دیگر نصیحت والے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ کی فرمائش کے مطابق، یعنی ہمارے ناظرین اس میں جو کہتے ہیں ہم وہ سناتے ہیں۔ محفل نعت کا طرز نہیں ہے کہ جو عدنان شیخ بھائی نے چاہا وہ سنا دیا، بلکہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ عدنان شیخ بھائی وہ سنائیں جو آپ چاہیں اور آپ کی فرمائش ہو۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارا پروگرام محفل نعت یہ بھی ہر بدھ کی رات مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں، لیکن یاد خدا و مصطفیٰ میں ہمارے ناظرین ہمیں جو کہتے ہیں ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پڑھا کریں۔ آج ہمارے ساتھ عدنان شیخ بھائی، مدنی رضا بھائی اور سبتر بھائی موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ کلام سنیں گے آپ کی فرمائش کے مطابق۔ آئیے شروع کرتے ہیں حمد خداوند تعالیٰ سے۔ ہمارے سبتر بھائی انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فکر اسفل ہے میری، واہ، مرتبہ اعلیٰ تیرا، فکر اسفل ہے میری، مرتبہ اعلیٰ تیرا، فکر اسفل ہے میری، مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا، وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا، فکر اسفل ہے میری، ہر جگہ ذکر ہے اے واحد و یکتا تیرا، ہر جگہ ذکر ہے اے واحد و یکتا تیرا، کون سی بزم میں روشن نہیں کا تیرا، کون سی بزم میں روشن نہیں کا تیرا، کون سی بزم میں روشن نہیں کا تیرا، خیرہ کرتا ہے نگاہوں کو اجالا تیرا، خیرہ کرتا ہے نگاہوں کو اجالا تیرا،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت الہی کے حوالے سے اگر اردو زبان کا کوئی ایک کلام آپ پوچھیں تو یہ کلام ایسا ہے، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، بہت
کثیر اشعار ہیں اس کے، یہ تو چند اشعار حضرت نے سنائے، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لگ بھگ 40 کے قریب اشعار ہوں گے اور 30-35 اشعار ہیں ماشاءاللہ، اور ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے، اور یہ کلام اتنا زیادہ مشکل کلاموں میں سے ایک ہے کہ اس کے بعض اشعار تو سمجھنے کے لیے کئی دن مجھے لگے تھے۔ جب میں تشریح کا پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا تو بہت مشکل اشعار، جس کو بعض اوقات علماء سے پوچھ کے بھی جو ہے وہ اس کی تشریحات سمجھی، پھر ریکارڈنگ۔ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے شرح کلام حسن کلام شہنشاہ سخن، جو کہ ہر منڈے کی رات کو انشاءاللہ آپ دیکھا کریں گے آئندہ سے، تو اس میں یہ کلام چونکہ پہلا ہی کلام تھا، پہلا ہی ہے نا یہ، یا دوسرا کلام ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ ہے پاک رتبہ فکر سے، اس کے بعد یہ دوسرا کلام ہے ذوق نعت کتاب کا، مولانا حسن رضا کے کلاموں کا۔ مولانا حسن رضا کی یہ اردو کلام ذوق نعت ہیں، مولانا حسن رضا کے فارسی کلام الگ ہیں، اور اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ کلام ہے۔ وہ پوری کتاب اتنی موٹی کتاب ہے، یہ تو اتنی سی ہے نا، ذوق نعت زیارت بھی کروا دیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس سے 4 گنا زیادہ بڑی کتاب وہ آپ کی ہے، جس میں اور بہت سارے آپ نے جو ہے وہ اشعار بھی لکھے ہیں۔ وہ بڑی زبردست کتاب ہے، بہت خوبصورت۔ اس میں فارسی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تو شاید سمجھ بھی نہ آئے، فارسی سمجھنے والے تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جو اردو بھی سمجھتے ہیں اور فارسی بھی سمجھتے ہوں۔ بہرحال مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک کلام اللہ پاک کی محبت، معرفت، توحید اور کمال درجے کا پیار اللہ پاک سے جو آپ نے اظہار کیا ہے، یہ ہے۔ ایک ہی شعر اس کا کتنا خوبصورت ہے، ابھی ہم نے سنا کہ اتنی نسبت ہی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے، تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا۔ یہ بظاہر بڑا ہی آسان شعر ہے، لیکن اسی طرح کے اشعار کو کہتے ہیں سہل ممتن، کہ جو پڑھنے میں بہت آسان لگیں کہ اچھا یہ تو کوئی مشکل کلام نہیں ہے، لیکن اصل اس سے لکھنے جب بندہ بیٹھے تو پتہ چلے کہ یہ کتنا مشکل کلام۔ بہرحال کیا بات ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی بھی آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں فرمائشیں بھی آ رہی ہیں فیس بک پر۔ ایک فرمائش ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ایک ویور ہیں طالب مدینہ، انہوں نے فرمائش کی ہے، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، تحفے میں ایک قرآن کریم ایصال ثواب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک ہیں بنت عبد الغفور، یہ کہہ رہے ہیں، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں ہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ شعر میں عرش ایمن سے کیا مراد ہے؟ عرش ایمن یہ وادی ایمن جو کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں جا کر کوہ طور پر جو ہے تشریف حاضر ہوا کرتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور گفتگو سے مشرف ہوتے تھے، کلام سے ہم کلامی کا شرف پایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں عرش ایمن پاؤں۔ عرش مانے وہ تخت یعنی کوہ طور، وادی ایمن کا تخت یعنی کوہ طور، اور نہ میں انی ذاہب کہہ سکتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو نہ میں ابراہیم ہوں، نہ میں موسیٰ ہوں، نہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لطف ادنو یا احمد۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے معراج میں فرمایا تھا کہ اے احمد قریب آ جا، تو یہ لطف بھی میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو غلام محمد ہوں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ تو اس شعر میں یہ گویا اپنی بات کر رہے ہیں کہ میری کہاں اوقات کہ میں کہوں میں عرش ایمن پاؤں، یا انی ذاہب کہوں، یا میں لطف ادنو یا احمد پاؤں، لیکن میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ تو اگلے شعر میں اس شعر کی پھر مزید وضاحت ہے، اور وہ ہے، نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری موت اگر حضور کے قدموں میں آ جائے نا، نصیب دوستاں یعنی میری خوش نصیبی کہ مجھے ان کے قدموں میں موت آ جائے، تو پھر خدا یوں ہی کرے، پھر تو ہمیشہ زندگانی، پھر تو ہمیشہ کی زندگی ہے اگر مدینے والے کا ساتھ مل جائے زندگی میں بھی، اور مرتے دم اسپیشلی، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمہ حضور کے ساتھ ہوگا، اسی کا ہوگا جس کا دل زندگی میں حضور کے ساتھ لگا ہوگا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا یہ کچھ
مفہوم میں نے عرض کیا ہے اس کا۔ ایک فرمائش ہمیں کر رہے ہیں عبد المعز، یہ کہہ رہے ہیں کلام سنائیں جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ یہ اس کلام کے بعد ہی لکھا ہے نا، فکر اسفل ہے تیری، مولانا حسن رضا نے اس کے بعد بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، بلکہ اس کا اشارہ اس کلام میں دے دیا جو مقطع ہے، اب حسن ان کی گلی میں جماتا ہے، کیا ہے؟ اب جماتا ہے حسن ان کی گلی میں بستر، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا۔ تو یہ بستر لگانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک پہلے تیری حمد لکھی ہے، اب ان کی نعت لکھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی پیاری نعت ہے، ہم کوشش کریں گے عدنان بھائی سنائیں۔ توصیف احمد کی فرمائش ہے اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ۔ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ بہت پیارا ہے، آپ سے عرض ہے میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے، اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ ایک اسلامی بہن کی فرمائش ہے سدنن قمر سدنن نبی، یہ کلام سبتر بھائی سے سنوا دیں انشاءاللہ الکریم۔ عبد المنان صاحب کی فرمائش ہے کلام کی درخواست ہے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یہ سنا دیں۔ چلیں جی عدنان بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں، جو آپ چاہیں سنائیں ان میں سے۔ میری فرمائش تو آپ کو پتہ ہے کون سی ہوگی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، جلوہ ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوہ حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، کیا جون
ہے شریبت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، منگتا تو ہے منگتا شاہوں میں شکھا جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، تیرا سگ کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا، اب جوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرا، حسرت آٹھ تکتی ہے راستہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی رضا ابن حاجی فرید اتاری، آپ کیا سنائیں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر کرتے وہ پردہ پوشی، میرے گھر کرتے وہ پردہ پوشی، میرے گھر کرتے وہ پردہ پوشی، اور میرے جرموں کا تماشا
نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے ایمان کہ وہ آئیں گے لغت میں میری گئے ایمان کہ وہ آئیں گے لغت میں میری ایمان کہ وہ آئیں گے لغت میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میرے آقا اپنے منگتوں تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے ماشاءاللہ کیا خوب کلام ہے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش تھی تو میں وہ کلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرش ایمن انی ذاہب میں مہمانی ہے نعرش ایمن انی ذاہب میں مہمانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب ترانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب ترانی ہے نصیب موت آنی ہے نصیب دوست اگر ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے کیونکہ مر کے
مرتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر نصیب ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے تو ہمیشہ اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں اٹھا جاتا جب سائی ہر ایک دیوار در پر مہرتی ہے جب سائی نگارے مسجد اقدس کب سونے کا پانی ہے نگارے اقدس کب سونے کا پانی ہے نگارے مسجد اقدس کب سونے کا پانی ہے جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو یہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو صبا ہم نے بھی بن گلیوں کچھ خاک چھانی ہے صبا ہم نے بن گلیوں کچھ خاک چھانی ہے صبا ہم نے بن گلیوں کچھ خاک چھانی ہے شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان کہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا ثانی ہے نہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا ثانی ہے نہ تجھ سا کوئی اول اسی سرکار سے
قرض آمال و امانی ہے، یہی دیدار عالی قرض آمال و امانی ہے۔ استغنا تیرے در کے گداؤں کا، تعالی اللہ استغنا تیرے در کے گداؤں کا، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے ان رگڑ کر کرنیاں، تعالی اللہ استغنا تیرے در کے گداؤں کا، کہ ان کو اور شوکت صاحب تیرا ہے، کہ ان کو اور شوکت صاحب تیرا ہے۔ یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے، رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے، رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ مانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک مقابلہ بھی ہونا چاہیے ویسے آج اعلیٰ حضرت کے اشعار کے حوالے سے، کچھ مقابلہ کر لیتے ہیں، پہلے کچھ کالز دے دیں پھر انشاءاللہ۔ میرا نام مہران خان نیازی ہے۔ اشواق بھائی کو چیلنج ہے کہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں ایک بار لفظ فضل خدا اور 2 بار لفظ شہادت آتا ہو۔ فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، آگے مجھے یاد نہیں آ رہا، فضل خدا بھی آ گیا، شہادت بھی، یہ اسی کا ہے، بینی سہانی صبح، وہ بڑا پیارا شعر ہے غیب کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کو علم غیب جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس پر دلیل آیت وحی و اثر کی ہے۔ واہ، جی یہی ہو گیا پورا شعر، فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں، اسی طرح ہے نا، اس پر دلیل، اچھا کچھ اور، اس پر شہادت آیت وحی، ہاں تو 2 بار شہادت آ گیا، الگ معنی، ہاں دونوں بار الگ معنی، دونوں بار معنی بھی الگ ہے، ایک شہادت گواہی کے معنی میں اور دوسری بار شہادت سامنے ہونا کسی چیز کا، یعنی حضور علیہ السلام کے لیے ہر غیب شہادت کی طرح ہے، جیسے سامنے ہو، اس پر شہادت آیت وحی و اثر کی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے جو آیتیں اتاری، ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں پتہ تھا، غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ کئی آیتیں، 1-2 نہیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں، وما هو علی الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم علم القرآن ما لم یعلم تبیانا لکل شیء، قرآن شریف ہر چیز کا بیان ہے، اور قرآن کے سب سے بڑے عالم یہ حضور علیہ السلام ہے، تو حضور سے زیادہ ہر چیز کا عالم کون؟ قرآن ہر چیز کا عالم، قرآن میں ہر شے کا بیان، اور حضور قرآن کے سب سے بڑے ماہر
نتیجہ نکال لیجئے، سب سے زیادہ ہر شے کا عالم وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ چلے جی، آپ کا چیلنج ہم نے پورا کر دیا۔ اب آپ مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، نیت بھیجیں 12 دن یا 1 ماہ کا مدنی قافلہ، کم از کم 3 دن ہی دے دیں۔ اگلی کال۔ عثمان طاری گریس سے عرض کر رہا ہوں، ہم کو یہ کلام سنا دیں، بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ اگلی کال۔ اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام چاند سے ان کے چہرے پہ گیس ہوئے مشک فام دو، دن ہے کھولا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، اپنی پیاری آواز میں سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اگلی کال۔ اعلیٰ حضرت کا کلام رضا سنا دیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ اگلی کال۔ ماشاءاللہ، یاد خدا و مصطفیٰ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دے۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ ایک کلام سنوانا تھا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، یہ والا کلام۔ اگلی کال۔ تبتر اختری سے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا یہ کلام سنا دے۔ اپنے در پر جو بلا وہ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو اچھا ہو۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ کوئی میں حیدرآباد افندی ٹاؤن فیضان مدینہ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عبدالکریم ہے، اور مجھے اعلیٰ حضرت کا کوئی اچھا سا کلام سنا دیں، اور آپ کو دیکھ کے دوبارہ سے وہ ہفتہ یاد آ گیا ہے رمضان والا، رمضانوں کی یادیں تازہ کر دی آپ نے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اگلی کال۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے، یاد خدا و مصطفیٰ، الحمدللہ ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اشفاق بھائی، میری عرض یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا یہ مشہور کلام ہے، غم فرقت رلائے کاش ہردم یا رسول اللہ، یہ سنا دیں، جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ آمین۔ چلیں جی، بہت ساری فرمائشیں ہیں، ان کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے، کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشیں پوری ہوں، اور ایک مقابلہ کرتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت کے مقطع، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے کلام کا آخری شعر، جس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، وہ سب اپنی اپنی باری پہ سنائیں، جس کی باری پہ 25 سیکنڈ کا ٹائم نکال لیں، جو نہیں سنا سکے پھر وہ پیچھے ہو جائے، تو پھر دیکھتے ہیں آخر تک کون چلتا ہے۔ 7 منٹ کا یہ ہم ٹائم رکھ لیتے ہیں۔ شروع کریں عدنان بھائی سے۔ مقطع۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نان، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والا۔ مدنی رضا بھائی ماشاءاللہ، یہ تو اشعار بڑے اچھے آتے ہیں ان کو۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس کو بعض ناطقہ پڑھتے ہیں، یہ ہے نا، مجدہ دیجے کہ ہے۔ چلیں جی۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، واہ، بول بالے میری سرکاروں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کے لیے سبحان اللہ تو کہتے رہے، شاید وہ اپنا سوچ رہے ہوں گے نا۔ جی مدنی بھائی۔ اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، نظر کرتے ہیں غزل مرغ، نظر کرتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شاہ بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عدنان بھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا،
नाचार इस राह पड़ा जाना। वाह वाह सुभान अल्लाह। इरशाद अहिब्बा नातिक था, सुभान अल्लाह। फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। वो रज़ा के नेज़े की मार है वाह वाह कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। पार है, सुभान अल्लाह, क्या बात। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, अल्लाह दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे, आवाज निकाले। कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे, मुझदा रज़ा का सुनाते ही सुनाते ये हैं, सुभान अल्लाह। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, मोर आह कितना दिमाग लेके जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। आखिर गया, सुभान अल्लाह। वाह। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, वाह। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दिया करें यार, मेरे लिए भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन भी कहेंगे ना इस बहाने, वो भी कहेंगे सुभान अल्लाह। आला हज़रत का कोई भी शेर पढ़े तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सल्लल्लाहु। एक एक शेर आपका शाहकार है। जी अदनान भाई 10 सेकंड। यही कहती है बुलबुल बाग़ जना, क्या बात है। कि रज़ा की तरह कोई सहर बना, कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़ शाह हुदा, तेरे शौक़ ये तब रज़ा की कसम। मुझे शौक़, मुझे शौक़, मुझे शौक़ ये तब रज़ा की कसम। वाह। रज़ा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, वाह। प्यार कह दे खुदी से रहीदा होना था। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये उलूए ख़ास अब्दियत रज़ा, बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुभान हैं पुश्त पनाह गौसे आज़म, वाह। क्यों डरते हो रज़ा किसी से। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे। ये हो गया ना, दूसरा पढ़ा है ना, यही पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा, दोनों पढ़ दिए। अच्छा 2 मक्ते हैं वैसे इसके। जी जी। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। कोई और भी सुना दें, ये हो गया वैसे, ये कह रहे हैं ना। अच्छा ये हो गया है। हाँ। वाह। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। सुभान अल्लाह। ए रज़ा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साल, 2 घड़ी की इबादत तो गुजर जाने दो, बरस जाने दो। कटे नहीं है ये, कटे हैं, कटे हैं नून गुन्ना के साथ। ए रज़ा आह के यूं सहल कटे जुर्म के साथ, जुर्म क्योंकि वो जमा है ना, जुर्म के साल। जी हज़रत। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन मिदहत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, वाह वाह। मुश्ताक तबअ लज्जत सोज़े जिगर की है। वाह वाह वाह। जी अदनान। सल्लल्लाहु। 3 मिनट है आपके पास, 18 सेकंड। ए रज़ा खुद साहिब कुरान, ये अभी पढ़ा है। इतने सारे होंगे लेकिन अभी याद नहीं। हाँ सही बात है। 5 सेकंड है, कुछ सोचे। वो है ना ज़हे इज्जत हो इसका। चले मदनी रज़ा भाई। संकी वो देख बाद शफाअत की दे हवा, ये आबरू रज़ा तेरे दामाने तरकी। वाह सुभान अल्लाह। 70 भाई। रज़ा पुल से अब वज्द करते गुज़रिए कि है रब्ब सल्लिम सदाए मोहम्मद। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ, गुजरा करे पिसर पे किधर को खबर ना। किलके रज़ाए खंजरे खू खार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर वाह। रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। सुभान अल्लाह। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह वाह। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम, चारा ए दर्द रज़ा करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह। 1 2। ये सोच रहा हूँ ये वैलिड होगा या नहीं। कौन सा? जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हाँ होगा, क्यों मकता तो है ना। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। माना के सख्त मुजरिम व नाकारा है रज़ा, तेरा ही
تو ہے بندہ درگاہ لے خبر. جان و دل ہوش و خرد سب تو مکینے پر، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. سبحان اللہ. 70 بھائی. 21 20 19. اب کا جو چشم مہر سے وہ خون ہے، حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی اے رضا. واہ. طبقہ جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا بات. واہ واہ واہ. اتنی رحمت رضا پہ کر لو. واہ. لا یقربوہ البوار آقا. لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں اور خدا نہ کرے. کیا بات. یہ سر ہو اور وہ سنگ در، وہ سنگ در ہو اور یہ سر رضا، وہ بھی اگر چاہے تو اب دل نے یہ ٹھانی ہے. ہاں رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے. اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا، اس زمین سوختہ کو آسمان سوختہ. سبحان اللہ. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار. سبحان اللہ. اے رضا طوفان محشر کے طرح تم سے شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سکانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ. سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے، روکنے کا دل نہیں ہو رہا. اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے آخری شعر مقطع عشق رسول سے بھرے ہوئے. واہ واہ واہ. بھرے ہوئے گلاس ہیں، پورے بھرے ہوئے جام ہیں. واہ. 70 بھائی. آپ کے پاس رکے گی تو پھر ہم روک دیں گے. 6 5. چلیں جی، ٹائم ختم ہو گیا. چلیں پھر ہم دونوں ہیں. للہ رضا دل سے. اب ٹائم ختم ہو گیا. میری باری. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. چلے میں آپ جیت گئے. کیا بہت سارے ابھی بھی ہیں، ظاہر ہے بہت سارے کلام رہ گئے اور ایک سے بڑھ کر ایک کلام. پھر بھی ہم نے کوئی 25 30 40 تو سنا دی ہوں. مبارک ہو مدنی رضا بھائی. ویل ڈن. جیت گئے آپ. ماشاءاللہ. کالز آئی تھی، فرمائشیں پوری کریں بھائی. عدنان شیخ بھائی سنائیے. زمین و زماں تمہارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانے جانا صدقے جانے جانا تیرے قربا، جانے جانا تیرے قربا، جانے جانا اشارے سے چیر دیا چھپے وہ پھر لیا. صدقے جانے جانا تیرا، صدقے جانے جانا تیرا قربا، جانے جانا تیرا قربا، جانے جانا. سبا وہ چلے چلے باغ بنے، وہ پھول کھلے کھلے دل ہو بھلے. چلے
तुम्हारे लिए वजह तफरीक कायनात वजह तफरीक कायनात तेरे सदके जाने जाना तेरा सदके जाने जाना तेरा कुर्बा जाने जाना तेरा कुर्बा जाने 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपसे फरमाइश थी पीर और मुर्शिद का कलाम, हुजूर ताजुश शरिया का कलाम सुनाएं। अपने दर पर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपने दर पर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो, क़ैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो, क़ैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो, मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो, मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो, गर्दिशे दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर, गर्दिशे दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर, अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो, यूं तो कहलाता हूँ बड़ा मैं तुम्हारा, लेकिन यूं तो कहलाता हूँ बड़ा मैं तुम्हारा, लेकिन अपना जो कहेंगे बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपना जो कहेंगे बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आका, मेरे दिल को भी जिलाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरे दिल को भी जिलाओ तो बहुत अच्छा हो, जिसने शर्मिंदा किया महरो महो अंजुम को, जिसने शर्मिंदा किया महरो महो अंजुम को, एक झलक फिर वो दिखाओ, एक झलक फिर
اختر کو پھراؤ میرے مولا در در یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در بس اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کالرز کی فرمائش میں سے کچھ مدنی رضا بھائی. چاند سے ان کے چہرے پر گئے سوئے مشک فام دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چاند سے ان کے چہرے پر گئے سوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گئے سوئے مشک فام دو. دن کھیلا ہوا مگر وقت سحر شام دو. دن کھیلا ہوا مگر وقت سحر شام دو. روئے سبھی ایک سگر زلفیں دوتا گئے شام دو. روئے سبھی ایک سگر زلفیں دوتا گئے شام دو. پھول سے گال صبح دو پھول سے گال صبح دو مہر میلا فام دو. پھول سے گال صبح دو مہر میلا فام دو. عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہڈی جو عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہڈی جو ایک اندھیری رات میں نکلے مگے تمام دو. ایک اندھیری رات میں نکلے مگے تمام دو. ایک اندھیری رات میں نکلے مگے تمام دو. کہ جبین نور پر زلفیں سیاہ بکھر گئی. ان کے جبین نور پر زلفیں سیاہ بکھر گئی. ایک وقت میں صدر صبح شام دو. ایک وقت میں صدر صبح شام دو. خیر سے دن خدا بولا دونوں گھروں میں دیکھا. خیر سے دن خدا بولا دونوں گھروں میں دیکھا. خیر سے دن خدا بولا دونوں گھروں میں دیکھا. زمزم زیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو. زمزم زیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو. ذات حسن حسین ہے
شبیہ مصطفیٰ ذات ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام تو ذات ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام تو ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملے چار جان دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام تو دستے حسین سے اور ملیں گے جام اب تو مدینہ لو بولا گنبد سجدو دکھا اب تو مدینے لو بولا گنبد سجدو دکھا دیکھو مدینے لو بولا گنبد سجدو دکھا حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں گئے غلام دو چاند سے کے چہرے پر گئے سوئے مشک فام سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہ شہزادے تھے، بیٹے تھے، ان کا کلام آپ سن رہے تھے، اور انہی کے خان وادے کا ایک عظیم مہکتا پھول مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا۔ تو یہ ہماری نسبتیں ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتیں برسائے، جو جیتے ہیں انہیں جیتا رکھے، سلامت رکھے۔ مختصراً ایک کلام کی بڑی پیاری فرمائش ہے، میں چاہتا ہوں اسے ہمیں چھوڑیں نہیں، 2-3 شعر بھلے ہو جائیں، منقبت اعلیٰ حضرت بھی پڑھیں گے پھر اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ امیر علیہ سنت کا کلام مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، یہ عدنان بھائی 2-3 شعر پڑھیں گے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، نظر چاند رمضان کا جس وقت پر اب کرم چھا گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، ترانے خوشی
مسرت کے نغمے سناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزہ ہو رمضان میں آ رہا تھا جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر بیچارے تھے الوداع کا دل جل رہا تھا دم الوداع کا دل جل رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا خوب کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں رمضان شریف کی محبت پورا سال عطا فرمائے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، جو کوتاہیاں ہوئیں اس کے لیے دل جلاتے رہیں اور آئندہ بھی نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، دینی کام کرتے رہیے، انشاءاللہ الکریم رمضان کی یاد بھی آتی رہے گی اور اچھے کام بھی ہوتے رہیں گے۔ ایک منقبت کی فرمائش بھی تھی فیس بک پہ، اور نہ بھی ہوتی تو پڑھتے ہم، تو وہی پڑھتے ہیں جس کی فرمائش تھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، بولو بولو احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، سب سنیوں پر احسان تیرا، سب سنیوں پر احسان تیرا، سب سنیوں پر احسان تیرا، تیرے کرم کی کیا بات ہے، تیرے کرم کی کیا بات ہے، بولو احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا، ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا، ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا، میرا رضا کی کیا بات ہے، میرا رضا کی کیا بات ہے، بولو
رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، نعتوں نے تیری رنگ جمایا، نعتوں نے تیری رنگ جمایا، عشق پڑھایا، دیوانہ بنایا، نعتوں نے تیری رنگ جمایا، نعتوں نے تیری رنگ جمایا، تیرے سخن کی کیا بات ہے، تیرے سخن کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، ثانی زمانے نے تیرا نہ پایا، ثانی زمانے نے تیرا نہ پایا، ثانی زمانے نے تیرا نہ پایا، رفعتوں کی کیا بات ہے، رفعتوں کی کیا بات ہے، علماء نے ٹھہرایا تجھ کو مجدد، علماء نے ٹھہرایا تجھ کو مجدد، علماء نے ٹھہرایا تجھ کو مجدد، علم و عمل کی کیا بات ہے، علم و عمل کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، تو بھی سگان در میں غفانی، تو بھی سگان در میں غفانی، تو بھی سگان در میں غفانی، اس سلسلے کی کیا بات ہے، اس سلسلے کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جیسو غانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش مغشش جب ان کی آمد گوور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت قدسی کہے گا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت بنا یاد خدا مصطفیٰ، یاد خدا مصطفیٰ،